الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اور آپ سب سے پہلے محبت کے ساتھ اپنی آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود پاک پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور جو لکھنا شروع کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور مکتب اور اعلیٰ حضرت ایک شعر میں عقیدہ دے رہے ہیں اور گستاخوں کا رد فرما رہے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات آؤ ذرا دیکھو اس شعر کا تھوڑا سا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے تمہارے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد میرے اعلیٰ حضرت جب حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، حج کے ایام پورے کرتے ہیں، حضرات جب حج مکمل ہو جاتا ہے، حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں، جب حج کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حاجی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس شہر کی جانب جاتے ہیں جس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر مومن کی آنکھ بے چین و بے قرار ہے. جس شہر کو دیکھنے کے لیے مومن کا دل بے چین و بے قرار رہتا ہے وہ کون سا شہر جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. حضرات جب اعلیٰ حضرت شہر مدینہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت اب نبی کے روزے کے سامنے ہیں، روزے کی مقدس جالیاں اعلیٰ حضرت کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت خاموش کھڑے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کی زبان پر کوئی سلام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان پر کوئی نعت نہیں ہے. جب کافی دیر ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت کو خاموش کھڑے ہوئے تو ساتھ میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں حضور بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. حضور آج تو نبی کا روزہ سامنے ہے، مقدس جالیاں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آج نبی پر سلام کیوں نہیں، آج نبی پر نعت کیوں نہیں؟ آپ تو دنیا کے جس کونے میں گئے، دنیا کے جس خطے میں گئے، جس علاقے میں گئے، جس کنٹری میں گئے، جس شہر میں گئے، آپ نے سلام پڑھنے کے لوگوں کو آپ نے بولا ہے، آپ نے سلام پڑھنے کی عادت ڈلوائی ہے. کہیں مصطفیٰ جان رحمت پڑھا ہے، کہیں کعبے کے بدر الدجا پڑھا ہے، لیکن آج جب نبی کا روزہ سامنے ہے تو پھر صلاۃ و سلام کیوں نہیں ہے؟ نبی پر نعت کیوں نہیں ہے؟ تو عشق و محبت کا ایمان کہتا ہے، بریلوی کا تاجدار کہتا ہے. سنو اعتراض کرنے والوں، سنو پوچھنے والوں، اب تک احمد رضا نے جو بھی نبی کی نعت لکھی تھی، نبی پر سلام لکھا تھا، نبی کو بغیر دیکھے لکھا تھا، لیکن آج احمد رضا نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے، عزم مسلمان کر لیا ہے، نیت کر لی ہے جب تک نعت کے آنکھوں سے نبی کا دیدار نہ کریں گے اس وقت تک کوئی نعت نہ پڑھیں گے، کوئی سلام نہ پڑھیں گے. کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرنے لگتے ہیں ایک نبی کا رکھے زیبا دکھے، کب نبی کی زیارت ہو. جب کافی دیر ہو جاتی ہے نبی کا رکھے زیبا نہیں دکھتا ہے، زیارت نہیں ہوتی ہے،
عصمت مصطفیٰ جشن غوث اعظم حضرت مولانا مشیر احمد صاحب کی اللہ برکاتی. جیسے ہی آقا نے لکھا کوئی کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار ملتے ہیں. اتنا کہا تھا تاجدار نے, اتنا کہا تھا عشق و محبت کا امام نے. جیسے ہی اتنا کہا نبی کا درجائے کرم جوش میں آیا, سارے پردے ہٹا دیے گئے, حجابات ہٹا دیے گئے. جیسے ہی رخ مصطفیٰ پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی, بے ساختہ پکار اٹھے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے ماشاءاللہ. ہمارا دل کے ساتھ میں آپ کے مرید ہیں, نام ہے علامہ ضیاء الدین مدنی. وہ کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا اعلیٰ حضرت کے, میں نے کیا دیکھا جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا کوئی کوئی پوچھے گا تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار ملتے ہیں. کہتے ہیں جب اتنا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے, کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کیا دیکھا کہ نبی کے قدم مبارک ہے. غور سے سننا مسلمانوں, علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کے قدم مبارک ہے اور احمد رضا کا سر ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, احسانات مصطفیٰ, شفقت مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ حضرت, تعلیمات مسلک اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کے قدم مبارک احمد رضا کا سر, تو پھر میں بے ساختہ پکار اٹھا, ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا, تیرے عاشق ہزار ملتے ہیں. ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا, تیرے عاشق ہزار ملتے ہیں. وہ تو اس وقت کی بات تھی, اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے عاشق عرب پھرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے, میرے اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا تھا, میرے اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا تھا تو نبی کا درجہ کرم جوش میں آیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں, آج آپ نبی کی محفل میں آئے ہیں اور نبی کے بیٹے کی محفل میں آئے ہیں, نبی کے شہزادے کی محفل میں آئے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ بیٹھو, اپنے آپ کو حاضر سمجھ کے بیٹھو, اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بیدار کر کے بیٹھو, کیونکہ ابھی میرے بعد آپ کو بہت اچھی نعت بھی سننی ہے, تقریر سننی ہے. بس بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. مسلمانوں سنو, آج آپ اور آپ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں, غوث اعظم کا ذکر سنتے رہے ہیں. غوث اعظم کی شان بہت سنی ہوگی آپ نے, آؤ ذرا مختصر انداز میں سنو, اپنے غوث کا پاور سنو. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں تقریر کرتے تھے تو تقریر سننے والوں کی تعداد, آپ کی تقریر سننے والوں کی تعداد 1000 2000 نہیں ہوتی تھی, بلکہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا, 80,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور آگے لکھتے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی تقریر سننے والوں میں کم سے کم 1000 سے زیادہ علماء آتے تھے اور اپنی قلم اور کاپی کو لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ آج غوث اعظم کون سا نقطہ بیان کریں گے, کون سا قیمتی نقطہ بیان کریں گے. پیارے مسلمانوں سنو, میرے غوث ہیں بغداد میں تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا. میرے غوث نے کیا دیکھا, ایک نوجوان آیا, آنے کے بعد پیچھے بیٹھ گیا. جیسے ہی غوث کی نظر پڑی, میرے غوث نے فرمایا اے نوجوان یہ بعد میں کون آیا ہے, ذرا اس کو کھڑا کر دیا جائے. حضرات اس نوجوان کو کھڑا کر دیا گیا. میرے غوث نے فرمایا ارے نوجوان تم کہاں تھے, ہماری آدھی تقریر ہو چکی ہے, تم اب آ رہے ہو, اتنی لیٹ کیوں آئے ہو, اتنی دیر سے کیوں آئے ہو, اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو. آنے والا نوجوان کہنے لگا حضور کیا بتائیں, بہت دور سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہو, کہا حضور مصر کی سرزمین سے آئے ہیں. کہا کیسے